جماعت کی جو سب سے بڑی مخالف جماعت ہے یا کسی اور جماعت میں شامل ہونا مناسب نہیں سمجھتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرے کچھ سیاسی اقدار ہیں، میرے کچھ ضمیر کے پریشرز ہیں یا تقاضے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں وہاں ہی کھڑا ہوں جہاں میں ٹھیک لگتا ہوں. پچھلے الیکشن میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے 1,33,000 سے زیادہ مجھے 2 حلقوں میں قومی اسمبلی میں ووٹ پڑے. صوبائی اسمبلی میں 54,000 اس کے علاوہ ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے اس سے زیادہ ووٹ ڈالے، اسے کاؤنٹنگ میں نہیں لایا گیا. تو جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ ہوں، اور میں اب بہت سارا اس حلقے میں متحرک ہوں، یہاں بھی متحرک ہونے لگا ہوں، تو میرا عوام کے ساتھ رشتہ وہ قائم دائم ہے اور انشاءاللہ اس میں تیزی آئے گی. سیاسی طور پر کس جماعت میں شامل ہونا ہے یہ مناسب وقت پہ فیصلہ ہوگا. کیا حال ہے فرید صاحب، لاہور میں ایک نجی ٹی وی چینل سے آپ نے گفتگو میں کہا تھا کہ مجھے یہ چیزیں پتہ ہے کہ کیا وٹ از دا سیکرٹ کہ جو نواز شریف صاحب کی ریلیز کیوں ہیں، اور کیا ایک یہ بتائیں گے کہ وہ کیا ہیں سیکرٹس کی جو ان کی ریلیز بنی. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی ریلیز ہوئی ہے فار فیو ویکس، یہ کسی NRO یا کسی ڈیل کا نتیجہ ہے یا کیا اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں اس تفصیل میں اس انٹرویو میں بھی نہیں پڑھا. میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے بہت ساری تفصیل پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے، مگر اس کی تشہیر کرنے فی الحال مناسب نہیں ہے. اتنا کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاست میں ایک افرتفری، مازارائی، ایک کھچڑی کا سا سماں ہے. ملک کو اس وقت سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور یہ ذمہ داری سب سے بڑھ کر حکومت وقت پہ ہوتی ہے اور اس کے بعد اپوزیشن یا تمام سیاسی جماعتوں کا. بدقسمتی سے جو اس وقت ملک کے مسائل ہیں اس پہ تو توجہ ہے ہی نہیں. پاکستان اس وقت ایک بہت ہی گمبھیر ڈیٹ کرائسس میں جا چکا ہے، یا ڈیٹ ٹریپ میں کہوں. ایک اس کا ڈیٹ ٹریپ کا اردو میں پتہ نہیں، قرضوں کا ایک بہت بڑا کرائسس. ایک حکومت جاتی ہے، وہ قرضے لیتی ہے، اپنا گزارا کرتی ہے. اگلی آتی ہے جو بہت کچھ وعدہ کر کے آتی ہے، وہ بھی قرضوں پہ گزارا کرتی ہے. اور موجودہ حکومت نے تو ریکارڈ توڑ دی ہیں. اس کا بوجھ سارا پاکستان کے عوام، پاکستان کی اکانومی پہ نہیں، پورے پاکستان پہ پڑے گا. اس کی کوئی سلوشن نہیں ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے. ہر کوئی اپنے اپنے مفاد کے لیے تگ و دو کر رہا ہے. اس لیے میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں اس تفصیل میں جاؤں. شاید کسی مناسب وقت پر میں اس پہ اظہار خیال کروں. صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ جو موجودہ حکومت کے جو آپ نے کہا قرضے لے کے، اس حکومت کا ٹائم فریم کتنا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ اپنی مدت پوری کرے گی؟ نمبر 2 میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ان کا الزام ہے کہ خزانے خالی تھے، ہم پچھلی حکومتوں نے لوٹا، آپ اس حکومت کا حصہ رہے. کیا میاں نواز شریف کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ کرپٹ ہیں یا نہیں؟ نہیں، سب سے پہلے تو جو کچھ یہ حکومت کہتی ہے وہ عوام کے سامنے ہے، آپ میڈیا کے سامنے ہیں. اگلے دن کچھ اور، دوسرے دن کچھ اور. میں ان کی باتوں پہ کیوں تبصرہ کروں جب ان کی باتوں میں کنسسٹنسی نہیں ہے. میاں نواز شریف کے حوالے سے تو میرا کوئی تبصرہ کرنا اس لیے نہیں بنتا کہ ان کے کیسز کورٹ میں ہیں. صاحب، NRO سے عمران خان کو کیا خطرہ ہے اور آپ NRO دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹس کا نام تبدیل کر کے وہی چیپٹر پھر سے شروع کر دیا. اس میں کیا کہنا ہے آپ؟ دیکھیں، میں ایک دفعہ پھر صداقت صاحب کہوں گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، شاید انفرادی طور پر تو اہم ہوں کچھ افراد کے حوالے سے یا پارٹیز کے حوالے سے، مگر اس وقت پاکستان کے مسائل کچھ اور ہیں. اور ان مسائل کے بارے میں جب تک قومی اسمبلی میں، سینٹ میں ڈیبیٹ نہیں ہوگی، میڈیا میں ڈیبیٹ نہیں ہوگی،
قوم کی توجہ اس طرف نہیں کرائی جائے گی تو ان کا حل نہیں نکلے گا. موجودہ جو ڈیٹ ٹریپ ہے، قرضوں کا جو گرداب ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اگر ایک پالیسی بن بھی جائے تو اس میں نکلنے کے لیے ہمیں کئی سال لگیں گے. اس وقت پاکستان کی اکانومی ٹوٹل قرضوں پہ چل رہی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی گھر، کسی خاندان کا سارا دار و مدار قرضوں پہ ہو، اس کا مستقبل کیا ہے؟ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اب بے نظیر انکم سپورٹ پہ بے نظیر کا نام ہے یا نہیں، این آر او کون لے رہا ہے، اپوزیشن کہتی ہے، حکومت لے رہی ہے، حکومت کہتی ہے ہم کسی کو نہیں دیں گے. یہ بحث اپنی جگہ درست ہوگی، مگر یہ لوازمات اس ملک کے لیے اور اس معاشرے کے لیے صحیح ہیں جہاں ایسی چیزوں کے لیے ٹائم یا ڈسکشن کے لیے وقت ہے. ہم ان جھمیلوں میں پڑے ہیں، اور جو پاکستان کے وسیع تر ایشوز ہیں، ہندوستان کے ساتھ مسئلہ ہے. مجھے آپ یقین کریں، جب میں مسلم لیگ نون حکومت میں بھی تھا تو میرا ایک مختلف ایک موقف تھا. میرا میاں نواز شریف سے قطعی مختلف موقف تھا، اور اس کا اظہار میں نے کیبنٹ میٹنگز میں، انفرادی میٹنگز میں، پارٹی کی میٹنگز میں کیا. پی ٹی آئی کا موقف بھی تقریباً ہندوستان کے حوالے سے وہ تھا. آج مجھے پی ٹی آئی کا موقف ہندوستان کے حوالے سے نظر ہی نہیں آتا. آج تو مجھے عمران خان اور میاں نواز شریف کا انڈیا پالیسی ہے اس میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. تو کل کیوں آپ تنقید کر رہے تھے؟ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. کیا مودی حکومت سے کوئی خیر کی توقع ہے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. جو سمجھتے ہیں خیر کی توقع ہے وہ پالیسی سامنے لائیں. میڈیا پہ ڈیبیٹ ہو، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو. کوئی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، میرے سمیت کوئی نہیں چاہتا جنگ ہو، مگر جب اگلی پارٹی آپ کو ہاتھ میں لانے کے لیے تیار نہ ہو تو روز بھیک مانگنا امن کے لیے، روز بھیک مانگنا مذاکرات، یہ کسی باغیرت قوم کے لیے مناسب نہیں ہے. سو ریلیشنز ود انڈیا، اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے. ہماری اکانومی کو کس طرح سنبھالا دینا ہے اور اس ڈیٹ ٹریپ سے نکلنا ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے. امریکہ اور بڑی طاقتوں کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. افغانستان بڑے کنٹینشس ایشوز آ رہے ہیں سامنے، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور میں نے پیچھے بھی کسی جگہ پریس سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ خدا کے لیے عمران خان صاحب کو کوئی سمجھائے کہ حکومتیں ٹویٹ کے ذریعے نہیں چلائی جاتی. اب اگر ان کا موقف تھا کہ صوبائی اسمبلی کے ممبران کی تنخواہیں نہیں بڑھنی چاہیے تو یہ وقت پہ اپنی پارٹی کو کہہ دیتے، اسپیکر کو کہہ دیتے کہ یہ ریزولوشن اسمبلی میں نہ لائیں. یہ تو کئی دنوں سے معاملہ چل رہا تھا نا. وہ ریزولوشن بھی آ گئی، متفقہ طور پہ منظور بھی ہو گئی، اور پھر عمران خان صاحب کی ٹویٹ آئی کہ یہ مناسب نہیں ہے. تو یہ مناسب وقت پہ فیصلہ کرنا ضروری ہے.